ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آج ہندوستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، ایک اسٹے آرڈر دیا ہے ان 3 لاز کی امپلیمنٹیشن پہ، جس کی وجہ سے انڈین فارمرز جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے ایک کمیشن اپوائنٹ کیا ہے جس میں 4 لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں، اور وہ چاروں وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ان لیجسلیشن، یہ جو 3 نئے لاز بنے ان کے حق میں وہ ہیں۔ تو انہوں نے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ یا اپوزیشن وائس اس میں نہیں رکھی، اور ان فارمرز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے فیصلے کو، کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ تو اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ ہندوستان میں یہ فارمرز جو احتجاج ہے یہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس کے بعد پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا احتجاج ہوا امریکی کیپٹل پہ، جہاں پہ جو ہے دائیں بازو کے دہشت گردوں نے ان کی کانگریس پہ حملہ کیا، اور اس میں وہ تقریباً کامیاب ہو گئے تھے بہت سارے کانگریس مین اور سینیٹرز کو یرغمال بنانے میں، لیکن کچھ پولیس والوں کی اور کچھ وجوہات کی وجہ سے اس پہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے امریکہ میں ایک طوفان ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں پاکستان میں تو طوفان در طوفان چلتے ہیں۔ اس ہفتے کا طوفان جو ہے وہ ایک عدد پریس کانفرنس ہے جو آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل نے کی، اور اس کے علاوہ ایک انٹرویو ہے جو لندن میں ایک فرم کے سربراہ نے، جس کو ہائر کیا گیا تھا غیر ملکوں میں ایسٹس کو ڈھونڈنے کے لیے سیاستدانوں کے، تو اس کی وجہ سے ایک اور طوفان ہے۔ تو ان چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو ممتاز صاحب، سب سے پہلے جو ہے یہ ایک بڑا انتظار تھا کہ شاید جو ہندوستان کی سپریم کورٹ ہے، کیونکہ اس کی تاریخ ایک انڈیپینڈنس کی تھی، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جب سے مودی صاحب آئے ہیں تو یہ جو ہے سپریم کورٹ ایک طرح سے وہ کٹھ پتلی سپریم کورٹ بنتی جا رہی ہے۔ 5 اگست 2019 کا جو اقدام ہے ہندوستانی حکومت کا، وہ بھی چیلنج ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اور آج تک اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی، 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ اینڈ جسٹس ڈینائڈ۔ تو زمین پہ حقائق بدل رہے ہیں۔ اب جو انہوں نے فارمرز کا فیصلہ دیا اس میں بھی انہوں نے جو ہے اس کو اسٹے تو کیا ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے کوئی جو ہے ڈیفینیٹو آنسر نہیں دیا۔ ایک کمیشن اپوائنٹ کیا جس کے 4 ممبر ہیں، اور تمام چاروں کے چاروں ممبر وہ ہیں جو حکومتی رائے سے اتفاق کرتے ہیں، بلکہ وہ وہاں کے منسٹر سے مل کے ان کو پہلے اپنی حمایت کا یقین دلا چکے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جدوجہد کس طرف جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ کا جو کردار متنازع ہو رہا ہے اس کا ہندوستان کی سیاست پہ اور اس کی سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا؟ شکریہ عمر فاروق صاحب۔ یہ جدوجہد ادھر ہی جا رہی ہے جو آپ نے چند دن پہلے کیپٹل ہل پہ دیکھا ہے واشنگٹن میں، کہ جو وہاں پہ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو پورے الیکشن کو اور ہر چیز کو ایک کو کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ بیسیکلی وہ جو یرغمال کیا تھا وہ کو کرنے کی ایک کوشش تھی۔ تو ہندوستان میں کی بھی اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو وہاں پہ بھی پچھلے آپ کو 8-10 سالوں میں ایک بڑی جو ہے وہ رائٹ ونگ کی طرف جو ہے وہ شفٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور وہ شفٹ ہے پالیٹکس کے اندر۔ تو دیٹ میک سینس کہ وہ بی جے پی وہاں پہ اس نے ایک پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ دیا ہے جو ہندوتوا کا ہے اور یا ہندو نیشنلزم کا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے اس نے ایک اپنی ماس فالوئنگ میں جو ہے وہ انکریز کیا ہے۔ لیکن ہندوستان کے اداروں کے حوالے سے کافی یہ ایک چیز تھی کہ وہ ان کی نیوٹرلٹی ہے، ان کی انٹیگریٹی ہے، وہ جوڈیشری، الیکشن کمیشن اور میڈیا، یہ 3 ان کے یہ ادارے ایسے تھے کہ جن پہ اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ ان میں اگر میں ان کی فوج بھی ایڈ کر دوں، کیونکہ ان کی فوج کے کسی لیڈر نے کبھی وہ بیان نہیں دیے تھے جو یہ اب انہوں نے جو ایکس آرمی چیف کو ایک جوائنٹ چیف بنایا، ایک نیا عہدہ بنا کے جس طرح کے بیان وہ دیتا ہے، ہندوستان کی فوج سے کبھی ایسے بیان پہلے نہیں آتے تھے۔ چونکہ فوج تو بنیادی طور پہ کوئی الگ ادارہ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا نا، چونکہ وہ دیٹ واز انڈر ڈیفینس،
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میں ذکر اس لیے میں نے نہیں کیا. لیکن یہ تین جو ریاست کی جو اکائیاں سمجھی جاتی ہیں، پارٹ سمجھے جاتے ہیں، تو ان میں اور خاص سب سے زیادہ جو جوڈیشری تھی. اب اگر آپ اور اس کے اندر آپ کو اس کی انٹیگریٹی پہ کوسچن اٹھ رہے ہیں، اس کی نیوٹرلٹی پہ کوسچن اٹھ رہے ہیں، اور وہاں پہ بہت سارے جو ججز ہیں، آپ کو پتہ ہے 4 ججز تھے ایک دفعہ سال 2 سال پہلے، انہوں نے تو باقاعدہ جو اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کافی متنازع بیانات دیے تھے کہ یہ جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے اور یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. پھر ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سول رائٹس کا لائر ہے وہاں پہ، مجھے ان کا نام بھول گیا، بڑے ناؤن وہ لائر ہے، اور اکثر جوڈیشری کے حوالے سے وہ لائم لائٹ میں رہتے ہیں، جوڈیشری کو ہدف تنقید بناتے ہیں کہیں بھی اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی امپارشلٹی یا نیوٹرالٹی جو ہے وہ کہیں کمپرومائز ہے. تو انہوں نے بہت سارے کیسز کو چھوڑ کے کنٹیمپٹ آف کورٹ ایک بہت پہلے کا پڑا ہوا تھا، اس کے خلاف لے لیا. اور پھر جب اس پہ کافی شور مچا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ معافی مانگ لیں. اس نے کہا میں تو معافی نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں. تو پھر خیر چونکہ پریشر کے انڈر ان کو اس کو اوائڈ کرنا پڑا کہ جی آئندہ آپ اس سے جو ہے وہ باز رہیں، لیکن وہ نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اور وہ کامیڈین ہے، بلکہ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ایک ارناب سوامی ایک جو جرنلسٹ ہیں، تو ارناب سوامی کو اریسٹ کیا گیا بمبے کے اندر جو ہے وہاں کی جو ریاست ہے، اس کے اندر ایک پینڈنگ کیس تھا کسی ایک خاتون کا، تو جس میں اس کا بھی نام کہیں انوالو تھا کسی نہ کسی شکل میں. تو آپ دیکھیں کہ اس پہ براہ راست ہائی کورٹ سے براہ راست جو ہے وہ سپریم کورٹ نے انٹروین کر کے اس کی بیل جو ہے وہ منظور کی وہاں پہ. اور ارناب سوامی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ نوٹوریسلی ایک ناؤن ہے کہ جی یہ اس طرح کے یعنی پرو بی جے پی اور باقی جو اینٹی ایک ان کا ریٹرک رہتا ہے، تو اس حوالے سے. اور اس میں پھر تو جو بلکہ یہ سب بھی سے ہے کہ ان کا جو نیا ٹی وی شاید ریپبلک ٹی وی کے نام سے ان کو بنا کے دیا گیا، جس کے پیچھے بڑے بزنس مین اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کا بھی شاید اس میں ہے کہ وہ ایک اسپیشل ٹی وی اسٹیشن اس کو بنا کے دیا گیا. اچھا یہ مجھے خیر نہیں، لیکن مجھے یہ تھا کہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی اس کو حمایت حاصل ہے اس حوالے سے، اس ٹی وی چینل کے حوالے سے. لیکن میں کورٹ کے حوالے سے کہتا ہوں کہ کورٹ وہاں تک گیا کہ اس میں ایک جو ہے وہ انٹروین کر کے اس کی رہائی، اور اس پہ کافی جو سول سوسائٹی تھے اور دوسرے حلقے تھے انہوں نے کافی کرٹیسائز بھی کیا. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو اگست 5 کا جموں کشمیر کے حوالے سے جو انڈین گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، اور وہاں پہ ایک نہیں میرا خیال ہے اس وقت ہے کوئی بہت ساری پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے پاس. اب 1.5 سال ہونے والا ہے، تو 1.5 سال ہو چکا ہے، تو سپریم کورٹ ہے اس پہ اس وقت تک لیت و لال کا کام لے رہی ہے، اور اس پہ کوئی انہوں نے انیشیٹو نہیں لیا. تو اب یہ جو فارمرز کا ہے، ایون آپ یہ جو وہ ایودھیا والا جو مسئلہ تھا اس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی جو غیر جانبدار ایک حلقہ تھا، وہ جو انہوں نے کمیشن کام کیا تھا اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی نیوٹرالٹی جو ہے وہ مشکوک ہے. تو یعنی بہت ساری جو چیزیں چلی آ رہی ہیں ایک روایت. تو جب آپ اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیا پاکستانی جو جوڈیشری وہاں بنتی ہوئی آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جو احکامات پیچھے سے آ رہے ہیں تو ان کی تکمیل جو ہے وہ آگے سے کسی نہ کسی، ابھی تو اتنی شاید کروڈ یا بروٹ فارم میں نہیں پہنچے ہیں جس فارم میں، چونکہ پاکستان میں تو اس کے پیچھے لمبی ہسٹری ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ تیزی سے
اس طرف جو ہے وہ چل رہے ہیں اور جلدی شاید یہ فاصلہ طے کر لیں گے. اور ان کو شاید پریشانی بھی یہی ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک شاید ہم سے آگے کیوں ہے, جو ادارے جو کمپرومائز ہوئے وہاں پہ, تو ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں. تو یہ جو ریس چیزیں ٹو دا میرا خیال باٹم، ریس ٹو دا ریس, باٹم ہو رہی ہے. جی 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 جی. تو یہ اور فارمرز جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ فارمرز نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور فارمرز کو کافی حد تک وہ یونائٹ ہیں, وہ اسٹرانگ ہیں, وہ اکٹھے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اب, اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو irrespective کہ مطلب جو لاز ہے, لیجسلیشن ہے, اس میں ڈیفینیٹلی ایک اوپینین, ایک بڑی اسٹرانگ اوپینین ہے کہ جو گورنمنٹ نے وہ لیے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ان کو زیادہ چوائسیز ہوں فارمرز کو اس حوالے سے. یہ ایک اسٹرانگ اوپینین وہاں پہ موجود ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی وہ ہے, چونکہ ایک لبرلائزیشن آف جو یہ فارمرز مارکیٹ ہے, باقی جو ایک فری مارکیٹ جو دنیا میں کیپٹلسٹ اکانومی میں جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے, تو اسی طرف ظاہر ہے بی جے پی کے بھی انیشیٹوز ہیں, جس کو میرا خیال ہے ابھی تک وہاں پہ سارے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کہ میک ڈونلڈ کے حوالے سے تنازعات کھڑے ہوئے تھے, ٹاٹا نے ایک جو ہے وہ فیکٹری لگائی, اس کے حوالے سے چونکہ مزدور یونین ابھی تک وہاں پہ اسٹرانگ ہے. تو یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں, میرا خیال ہے یہاں پہ اب اور بی وہ جے پی کی اگر اس میں حکومت میں کا ٹرسٹ ایک ہے. انٹرجیکٹ کرتا چلوں کہ وہ حق بجانب بھی ہیں، کیونکہ اگر آپ کیپٹلزم کی تاریخ دیکھیں، یہ انڈیا میں تو بھی پہلا ہے، لیکن اگر پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں جہاں بھی ساؤتھ امریکہ میں جہاں پہ امریکی ہیجمنی 100 سال سے زیادہ سے، سینٹرل امریکہ میں، جو انڈو چائنا میں جو ہے، فلپینز، جہاں بھی کیپٹلزم وہاں رہا، انہوں نے عوام کے مفاد میں بہت ساری چیزیں کی جو ایکچولی ان کے خلاف تھی. اور کہیں پہ بھی جتنی بری حالت جو ہے وہ ہیٹی کی ہے، اتنی بری حالت کیوبا کی نہیں ہے، لیکن وہ ہیٹی کی بات نہیں کرتے، کیوبا کی بات کرتے ہیں. اسی طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں کیپٹلزم رہا ہے، وہاں کہیں بھی وہ غریبوں کو اس طرح غربت سے نہیں نکالا جس طرح، فار ایگزامپل چائنا سے ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن چائنا نے جتنی تیزی سے لوگوں کو غربت سے جتنی بڑی تعداد میں نکالا ہے، وہ کیپٹلزم نہیں کر سکا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو خدشات ہیں ہندوستان میں، جو مزدوروں کے اور جو کسانوں کے، وہ حق بجانب ہیں. نہیں، لیکن آپ نے چائنا کی جو مثال دی ہے، تو چائنا نے کیپٹلزم کے تھرو ہی نکالا ہے. چائنا نے، آپ کو پتا ہے کہ جب یہ جو ہانگ کانگ کا وہ تھا، تو بہت سارے لوگ چائنا سے جو ہانگ کانگ میں جا کے جو ہے وہ مفت علاج کرواتے تھے، چونکہ اس وقت انگلینڈ کا وہاں پہ سسٹم موجود تھا اور یہ فیسلٹی موجود تھی. تو چائنا نے جو لوگوں کو نکالا ہے وہ نہیں، لیکن اس میں ڈیفینیٹلی میٹر کرتا ہے کہ کون کنٹرول کر رہا ہے. آپ یہ سر دیکھیں کیپٹلزم پوری طرح ساؤتھ امریکہ میں بھی تھا، لیکن وہاں پہ وہ کسی بھی جگہ پہ اس طرح وہ نہیں کر سکتے. چائنا کے ساتھ اس کے بہت سارے اعتراضات ہیں، یہ اختلافات ہیں، لیکن کیونکہ وہاں پہ ایک طرح کی سوشلسٹ گورنمنٹ، کمیونسٹ پارٹی، اس کو جتنا بھی آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن انہوں نے جتنی بڑی تعداد ہندوستان سے ہی مقابلہ کرنے، جس طرح تیزی سے کہ چائنا اپنی پاپولیشن کو غربت سے نکالا ہے، اس طرح انڈیا نہیں نکال سکا. نہیں نہیں، باقی بہت ڈیفینیٹلی سارے اعتراضات آپ کے ہاں، اپنی جگہ ہے. بالکل میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ انڈیا کو تو مطلب انڈیا سے تو اس وقت 5 ٹائمز ان کی اکانومی جو ہے وہ بڑی ہے چائنا کی. جی اور انہوں نے جتنا تیزی سے وہ آگے گئے، اب تو وہ امریکہ کو جو ہے وہ اس پیچھے چھوڑنے والے ہیں اکنامکلی. تو ڈیفینیٹلی جو چیز ہے وہ ان کو بنیادی طور پہ جو ایج ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ انہوں نے ایک مکس ڈیول جو ہے وہ سسٹم وہ اپنایا ہوا ہے کہ اکانومی کیپٹلسٹ ہے، پولیٹیکلی وہ سوشلسٹ ہے. تو پولیٹیکلی آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ ابھی تو 3 ان کے لوگ ہیں جو اس وقت، ایک جو ان کا بلینر وہ جیک ما ہے، ایک ان کا وہ بڑا ریئل اسٹیٹ کا ٹائکون ہے، اس نے بھی جو ہے وہ کیا تھا، اس کو 18 سال
سزا دی گئی ہے، چاہے وہاں تو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے پیٹرن پہ بزنس کریں، اور وہ خاتون تو چیزیں وہاں پہ ڈیفینیٹلی چائنا کے اندر پروگریس جو ہے وہ اس کے جو اپوننٹ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ جو پاورٹی سے جس طریقے سے لوگوں کو نکالا ہے اس نے بڑی تعداد میں، لیکن چونکہ اس کو جو ایج ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ انڈیا میں ٹاٹا نے جو ہے وہ فیکٹری وہاں پہ لگائی، تو وہاں پہ ٹریڈ یونینز نے جا کے اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ جو ہے وہ کر دیا. تو یہ چیزیں پھر آپ کو ڈیموکریسی اور آپ دو چیزیں مطلب ایک ساتھ میرا خیال ہے چلانے میں مشکلات جو ہے وہ نظر آپ کو آئیں گی. تو یہ جو چیلنج ہے وہ میرا خیال ہے رہے گا آہستہ آہستہ. چائنا اس پہ ہم بحث کر پازیٹیو اور سکتے ہیں. ابھی نیگیٹو اگر بھی ہم ہے. واپس موضوع کی طرف آئیں ہاں کہ ڈیموکریسی میں کتنی آپ کو آزادیاں ہوتی ہیں اور اس آزادی کی وجہ سے فرق کیا پڑتا ہے. پاکستان میں بھی بہت آزادی ہے، اب تو فوج کو بھی آپ جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے جو مرضی کہہ لیں، لیکن گراؤنڈ پہ تو کچھ چینج نہیں ہوتا. تو خیر یہ ایک اور لمبی بحث ہے. ابھی اگر ہم واپس انڈین فارمرز کی پروٹیسٹ کی طرف آئیں تو آپ اس پروٹیسٹ کو کدھر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں جو سپریم کورٹ ہے، کیونکہ انہوں نے تو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو سپریم کورٹ کیا کوئی ہارش ججمنٹ دو مہینے کا وقت دیا انہوں نے رپورٹ دینے کے لیے جو کمیشن بنایا ہے، تو اس عرصے میں آپ اس جدوجہد کو کدھر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ انہوں نے تو ریجیکٹ کر دیا ہے، سپریم کورٹ کی جو مطلب ڈیسیژن ہے یا کمیٹی جو انہوں نے تشکیل دی ہے، تو اگر اس میں سپریم کورٹ کو اس طرح کا فیصلہ دیتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز زیادہ خرابی کی طرف جائے گی. اگر گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کو ایک شیلڈ رکھ کے تو اس کو اپنے جو بل ہیں یا جو لیجسلیشن ہے یا جو فارمرز کو جو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں میرا خیال ہے چونکہ جس طرح ان کا آپ دیکھیں کہ ایک ماہ میرا خیال ہو گیا ہے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے، اور اتنے بہت سارے لوگ مر بھی چکے ہیں اس دوران جو بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کافی حد تک مجھے اس میں یونائٹ لگتے ہیں، اور یہ اتنی آسانی سے وہ جائیں گے نہیں. اور اگر کورٹ نے کسی فیصلے کے ذریعے اس چیز کو وہ کیا اور گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو یقیناً خرابی ہوگی، بہتری نظر نہیں مجھے لیکن اس آتی. تمام قضیے میں آپ کو ہندوستان کی جو اپوزیشن ہے، کانگریس ہو گئی یا دوسری پارٹیز ہیں، جب سے کووڈ شروع ہوا ہے اور اس کے بعد یہ پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے جو مین اپوزیشن ہندوستان کی پارٹیز ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، ان کی کوئی آواز کہیں نظر نہیں آ رہی. اور ان فارمرز نے بھی میرے خیال میں ان کو اپنے جلسوں میں آ کے تقریریں کرنے سے منع کیا تھا. تو یہ اپوزیشن کس طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر فرض کریں مودی صاحب کو اس معاملے میں ڈیفیٹ ہو بھی جاتی ہے تو لیکن یہ فارمرز موومنٹ تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو ایک اپوزیشن ہے جس کا رول لانگ ٹرم ہے، اگر وہ اسٹرینتھن نہیں ہوتی تو ان دی اینڈ تو یہ فیشسٹ ٹائپ کی حکومت چلتی رہے گی اور اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہو. میرا خیال ہے جو بی جے پی نے چیلنج کیا ہے اپوزیشن کو، اپوزیشن اس وقت آپ کو ہندوستان کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے. وہ اتنی میرا خیال ہے تاریخی طور پر کبھی بھی آپ کو ہندوستان میں اپوزیشن کمزور نظر نہیں آئی. آپ دیکھیں کہ ایک بنگال کانگریس پارٹی کی تو حالت یہ ہے کہ وہ آج تک اس پہ نہیں پہنچ سکے ہیں کہ ہم اپنے انتخابات کرا کے کسی لیڈرشپ کا جو ہے وہ انتخاب کر لیں. اور کبھی وہ سونیا گاندھی پہ، کبھی راہل گاندھی پہ، اور اسی پہ انٹریم جو ہے وہ لیڈرشپ پہ وہ کر رہے. اور جب تک آپ کے ساتھ آپ کلیئر نہ ہو کہ ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، تو جو بی جے پی نے آ کے کانگریس کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جو ان کی اپنی ایک سیکولر پہچان تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانگریس اب وہ بھی کھوتی جا رہی ہے اس میں. اور دوسری طرف جو کمیونسٹ لیفٹ تھا، لیفٹ جو 3 ریاستوں میں بنگال اور وہ جو کیرلا کیرالا اور وہ کیا تھا
کیا نام ہے تھرڈ ریاست کا، تامل یہ ناڈو. نہیں ترینول کے پتہ نہیں کچھ اس طرح کا اس کو وہ جی. کہتے ہیں. اس میں اب ایک کیرالہ میں اس وقت جو ہے وہ ان کے جو لوکل الیکشنز ہوئے ہیں وہ انہوں نے مینٹین کیا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ بنگال سے بھی جو ان کے الیکٹڈ لوگ ہیں وہ چھوڑ کے بی جے پی کو جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں. تو وہ اس نے آ کے اس ممتا بنرجی نے آ کے ان کو نکالا تھا لیفٹ کو، اور اب یہ اس کی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ بی جے پی کا جو آنے والا الیکشن ہے یہ 21 میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ بھی کمزور پڑتی نظر آ رہی ہے. تو ہندوستان میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت اپوزیشن کہیں نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا اور کوئی ایک جوائنٹ پوزیشن بنانے میں ناکام رہے تو پھر میرا خیال ہے بی جے پی کی آنسلاٹ کو شاید میرا خیال ہے کوئی جو ہے وہ روک سکے گا. ممتاز، ہمارے پاس وقفے سے پہلے تقریباً 2 منٹ کا وقت ہے، اس میں اگر آپ بتا سکیں کہ کشمیر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے ہفتے میں؟ سر انڈین آکوپائڈ کشمیر میں تو کوئی ایسی قابل ذکر چیز اس وقت تک تو نہیں ہوئی ہے. وہیں جو الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد وہاں برف باری بہت سخت ہوئی ہے. برف باری کی وجہ سے یہ پہلی دفعہ وہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہاں پہ روڈ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکی ہیں، اور لوگ خود سے جو ہے وہ روڈز وغیرہ اور یہ چیزیں کلیئر کر رہے ہیں. لیکن شاید برف باری کافی ہیوی ہوئی ہے، لیکن اس میں اس کے بلکہ ساتھ ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ سری نگر میں جو ہے وہ 1 ملین سے زیادہ کا شہر ہے، اس پورے شہر میں ایک بھی برف صاف کرنے کی مشین نہیں. کچھ مشینیں لگائی ہیں، کچھ لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مشینری اتنی کم ہے کہ یہ کبھی وہاں کشمیر میں ہوا نہیں ہے کہ اتنی دیر ہوئی اور لوگ جو بیمار ہیں وہ جو ہے وہ چارپائیوں پہ اٹھا کے تو وہ پہنچا رہے ہیں کسی طریقے سے وہ کر کے. لیکن میں اس کے ساتھ آزاد کشمیر جو ہے اس کی بھی بات کر لوں. ہم تو مقبوضہ یعنی کشمیر کی کر رہے ہیں، آزاد پاکستانی کشمیر آکوپائڈ کشمیر. چلو مطلب جس کو آزاد کہا جاتا ہے، وہاں ابھی حال ہی میں جو آزاد کشمیر کے ایک صدر ہیں انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کیا جس میں جو پاکستان سے وہاں لینڈ آفیسر، چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس جو ہوتے ہیں ان کے جو بونسز ہیں پر منتھ، ان میں منتھلی 4 لاکھ روپیہ فی جو ہے وہ آئی جی اور 4 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جو کیا ہے چیف سیکرٹری کو ماہانہ ملے گا وہاں پہ. تو یہ مجھے ایڈیشنل جو یاد پہلے مل رہے ہیں اس سے ایڈیشنل تنخواہ کے علاوہ باقی بینیفٹس جو ان کو اپنے مل رہے ہیں وہ علاوہ 4 لاکھ یعنی 1 کروڑ روپیہ ایک سال کا اس بونسز کی مد میں ان کا جائے گا. یہ تو مجھے واسرائے جو آتے تھے پہلے ان کی یاد دلا رہا ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ آزاد کشمیر ہے، لیکن وہاں پہ چیف سیکرٹری اور ان کا جو یہ چیز ہے میرا خیال ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے کہ دیکھیں جو بھی ممتاز کر صاحب، رہا ہے آپ یہ کروا نہیں رہا ہے. دیکھتے کہ ہمارے محبوب وزیر اعظم قربانی دے رہے ہیں اپنے ملک میں جابز کریٹ کرنے سے پہلے، وہ کشمیر کے لوگ میں جو ہیں وہاں پہ ان کو لوگوں کو جو ہے مزید پیسے دے رہے ہیں. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستانی لوگوں کی قربانی پہ جو ہے آپ کو وہاں 1 کروڑ روپیہ ایکسٹرا کشمیر میں ملنے جا رہا نہیں یہ تو پاکستانی وہ ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی اور فائنانس ہے. میں سیکرٹری سمجھ اور یہ تو میں پاکستانی آپ کو جاتے مجھے ہیں. کٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے. وقفے کے بعد اس بات کو جاری رکھیں گے. ناظرین، وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جانے سے پہلے ممتاز خان صاحب، کشمیر میں جو پاکستان سے آئے ہوئے افسر ہیں جو ڈیپوٹیشن پہ، اور میرے خیال میں کسی کشمیر کی رولز کے انڈر وہ ہمیشہ پاکستان سے ہی آتے ہیں، وہ کشمیری اپوائنٹ نہیں ہوتے، تو ان کے اوپر جو ہے دریا دلی
دکھائی گئی ہے جو کشمیر کے صدر نے ان کو 4-4 لاکھ روپے ایڈیشنل جو ہے بسائڈ ان کو جو بھی پیسے اور ان کی تنخواہ اور ان کو جو تمام مراحت ملتی ہیں اس کے علاوہ پر منتھ دینے کا اعلان کیا ہے. بہرحال دریا دلی ہے ان کی، لیکن اس سے دریا دلی سے ہم اسی دریا دلی کو پاکستان کی طرف لے کے چلیں تو کل جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل جو ہیں ISPR کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بڑے معصومانہ طریقے سے کہا کہ پاکستانی فوج تو نہ کبھی سیاست میں رہتی ہے نہ سیاست کر رہی ہے، اگر کوئی دھرنا دینے والے آئیں گے پنڈی تو ان کو ہم چائے پلائیں گے، ہمارا تو سیاست سے کوئی کام نہیں ہے. تو آپ ممتاز صاحب ان کی سادگی پہ کیا آپ کا خیال ہے؟ ان کی سادگی پہ تو قربان جانے کو جی چاہتا ہے اور مزے کی بات ہے کہ جب وہ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں نے کوئی کلپ دیکھا ہے احمد میر کا، جس میں وہ شاید خاقان عباسی شاید آج کل کہیں لندن میں یا کہاں وہ پوچھ رہے تھے ان سے، تو اس نے کہا جی کہ ہمارے ابھی میری 2 MNA سے بات ہوئی ہے تو ان کو اپروچ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ ریزائن مت کرنا، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی اسی وقت یہ شاید خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جناب آپ نے ریزائن نہیں اور کرنا ہے. میرے خیال میں شاہد خاقان عباسی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو فوج کی جو ہے سیاست میں ملوث ہونے کا پتہ ہے، کیونکہ آل آف اے سڈن وہ بہت عتاب میں تھے اور ایک دم جو ہے راتوں رات ان کا نام جو ہے وہ نکالا گیا ECL سے ان کی بہن کی طبیعت کی خرابی کے بہانے سے، اور ان کو امریکہ اور اب وہ انگلینڈ میں موجود ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ فوج جو ہے کام کرتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کام کرتی ہے، تو وہ اس بارے میں میرے خیال میں بڑی اچھی طرح بتا سکتے ہیں. ظاہر ہے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وزیر بھی رہے، اور پھر میرا خیال ہے وہاں جو بھی پارلیمنٹ سے لے کے جوڈیشری سے لے کے سارے، میرا خیال ہے ان سب کو ہی پتہ ہے کہ کیسے وہاں ریاست چلتی ہے اور کون چلاتا ہے. یہ اب کوئی ایسا راز نہیں ہے جس میں کوئی میرا خیال ہے کوئی چیز پوشیدہ ہو. تو اب جو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو آپ کو کون سے ملک کی جو فوج پریس کانفرنسز کرتے، ٹویٹ کرتے اور دوسری سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈان لیک ایک دفعہ ہوا تھا تو نواز شریف نے کچھ لوگوں کو نکالا اور پھر کیا تو ٹویٹ پہ آیا کہ وی ریجیکٹ دس جو ہے وہ ڈیسیژن، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس سے بڑی مطلب اور پھر خیر یہ تو چھوٹی چیزیں نا، جب آپ براہ راست آپ نے مطلب 35-40 سال حکومت کی ہو اور تو وہ آپ وہاں پہ یہ کہاں تک یہ چیزیں، میرا خیال ہے یہ فوج آپ کے ویسے لیے لفظ کا وہ حکومت کرنے نہیں آتے، وہ اصلاح کرنے آتے. آتے تو وہ ہمیشہ اصلاح کرنے ہی، لیکن ان اصلاحات کا جو پاکستان اور پاکستانی معاشرے پہ جو اثرات اتنے آپ کو نمایاں نظر آ رہے ہیں، جس کے آج تک میرا خیال ہے نہ وہاں وہ غربت، جہالت، پسماندگی اور اب تو جو ہے وہ انتہا پسندی جو ایک چیز. الحمدللہ ممتاز صاحب آپ دیکھیں اس ملک میں مسجدیں بے تحاشا بہت ہر طرف، اور ہر طرف عبادت اور اس کا اتنا اہتمام ہے، آپ اس کو جو ہے نظر انداز کر کے غربت وغیرہ یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، یہ پیچھے رہ جائیں گے، وہ آپ کی آخرت سنبھال رہے ہیں. یا میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب میرا خیال ہے سب کو آخرت کا ہی، آخرت کے قریب پہنچے ہوئے ہیں سارے، چونکہ دنیا میں تو اب بچا نہیں ہے کچھ سروائیول کے لیے. تو یہ الٹیمیٹلی اور جو بنیادی پرابلم ہے میرا خیال ہے یہ تو خیر پاکستان کا نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کا ہے کہ وہ دنیا کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ آخرت کی بات کرتے ہیں. جب بھی کوئی بات آئے گی تو خدا اس کو ٹھیک کرے گا، خدا آپ کو اس کی سزا دے گا، تو پھر یہ ریاست، یا سیاست خدا پہ چھوڑ دیا، ہم نے خدا پہ چھوڑ دیا. چھوڑ دی تو پھر یہ سارے ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے. باقی جو معاشرے ہیں تو وہ تو یہ اس لیے بناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی آخرت یا کوئی وہ نہیں ہے، یہ اس لیے کہ آپ جو کام یہاں پہ غلط کریں گا اس کا سزا بھی یہیں اسی وقت آپ کو ملے گی. اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ آپ کو سزا
اسی وقت آپ کو ملے گی. تو ہمارے جو وہاں جو چیزیں چل رہی ہے وہ میرا خیال ہے وہ اتنی گڈمڈ ہو گئی ہیں کہ اب ان کو علیحدہ کرنے کے لیے آپ ایک ایسا انقلاب چاہیے جس کی کہیں کوئی امید اب نظر نہیں آتی ہے. چونکہ انقلاب میرا خیال ہے اب ماضی کا کوئی پارینہ جو ہے وہ قصہ پارینہ نظر آتا ہے پاکستان اور مسلمانوں کے تناظر میں. تو جہاں پاکستان میں اور مسلمانوں میں آپ کو انقلاب نہیں دکھتا تو اس معاملے میں تو پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پچھلے ہفتے امریکہ میں ایک انقلاب کی جو ہے وہ سنگ بنیاد ایک طرح سے سمجھے رکھا گیا، جس کا آغاز جو ہے تقریباً 200 سال کے بعد جو ہے وہ امریکہ کے کیپٹل پہ قبضہ کرنے کی کوشش اور اس پہ حملہ اور قبضہ کر لیا تھا کچھ گھنٹوں کے لیے سے ہوا. تو جس کا آغاز اتنا اچھا ہوا تو اس کا انجام جو ہے وہ کس قسم کا ہوگا، کیونکہ ابھی ایف بی آئی نے وارننگ دی ہے کہ تمام اسٹیٹ کیپٹلز اور واشنگٹن ڈی سی میں اگلے تقریباً 9 دن انوگریشن دن تک آرمڈ جو ہے وہ لوگ جمع ہو کے ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں. اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے ٹرمپ کے خلاف کوئی اقدام کیا تو وہ جو ہے ان کو مسلح جدوجہد کریں گے. تو اس معاملے میں تو آپ کو پھر امریکہ میں انقلاب کی خوش آئند امید نظر نہیں آتی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ اس کو خوشان کہیں یا مطلب ایک شاکنگ چیز کہیں، چونکہ میرا خیال ہے امریکہ واحد ایسی ریاست تھی کہ جہاں پہ ایک تسلسل کے ساتھ یورپ میں بھی بہت ساری اس طرح کے اندرونی جو ہے وہ جنگیں اور ساری چیزیں چلتی رہی، لیکن امریکہ واحد تھا جہاں بڑے تسلسل کے ساتھ یہاں پہ ڈیموکریٹک پروسیس، حالانکہ اس پہ بہت سارے سوالات ہیں ڈیموکریٹک پروسیس کے حوالے سے، جہاں سلیوری اور بلیک اور مائنورٹیز کو جس طریقے سے ایکسکلوڈ رکھا گیا اس کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ جو چیز ہے یہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اس کی کنٹینیوٹی آپ کو جو ہے وہ ایک طرح کی نظر آتی ہے، چونکہ یہ آپ کو سارے وائٹس اس دفعہ آپ کو، اور ٹرمپ کے جتنے بھی ہیں یہ آپ کو 1860 والی جو وار تھی، سول وار تھی امریکہ کی، یہ اس کی یاد دہانی کراتی ہے، کنٹینیویشن ہے. کنٹینیویشن ہے کہ اب وہ جو بائیڈن اور جو ڈیموکریٹ ہیں ان کو وہ لیفٹ سوشلسٹ اور خاص کر کے جب سے بلیک جو ہے وہ لائفز میٹر کے جو ایشوز جو ہے وہ بنے تو تب سے امریکہ کے اندر جو ہے وہ وائٹ جو پولیٹیکل کانسٹیچوئنسی ہے یا وہ پرانی جو ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ مجھے دوبارہ ریوائیو ہوتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، اور جن کو ٹرمپ میرا خیال ہے آ کے اس نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ باقی جو ریپبلکنز تھے وہ ٹھیک ہے وہ رائٹ کا اور بہت ساری چیزیں تھی، لیکن چونکہ وہ ایک باقاعدہ ایک پروسیس پولیٹیکل پروسیس سے گزر کے یہاں پہ آتے تھے، اور وہ کبھی بھی اگر ان کے کوئی چیزیں ہوتی تھی تو وہ اتنی آپ کو بروٹ فارم میں کبھی جو ہے وہ نظر نہیں آتی تھی. جو ٹرمپ نے آ کے ایک نان کنونشنل اور غیر سیاسی آدمی جو آیا تو اس نے جس طریقے سے ان کے اندر کا جو انسان تھا اس کو جگایا، اس کو باہر لے کے آیا کہ اصل لوگ کیا سوچتے ہیں وہاں پہ. اور وہاں پہ ایک بہت بڑا کنزرویٹو میڈیا ہے امریکہ کے اندر، جو ریڈیو اور جو لوکل جو نیوز پیپر اور ٹی وی چینلز، ایک بہت بڑا کنزرویٹو جو میڈیا ہے جو مسلسل اس چیز کو پچھلے کافی عرصے سے اس پہ یعنی اس پولیٹیکل ڈسکورس کو جو ہے وہ بڑا پروموٹ کر رہا تھا کہ امریکہ اور اس کی جو ہے. وجہ ہے دیکھیں، یعنی اگر آپ امریکی مڈ ویسٹ اور ان علاقوں میں جہاں سے یہ زیادہ تر کنزرویٹو اور اس طرح کے ایکسٹریمسٹ آتے ہیں، وہاں کیونکہ وہ یوز ٹو تھے وہ پچھلے 200-250 سال سے ایک وائٹ پریولیج کے، جس کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ جو مائنورٹیز کو اور ان کو بہت سبسروینٹ رکھا ہوا تھا تو وہ ایک فائدہ اٹھاتے تھے.
پچھلے 250 سال میں جو بھی تبدیلیاں آئی ہیں ابھی بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن مائنورٹیز کو اور جو ہے بلیکس کو اور ہسپینکس کو اور دوسری ویزیبل مائنورٹیز کو ان کے رائٹس ان لا کم از کم ملے، جس کی وجہ سے ان کی اس وائٹ پریولیج میں سلولی کمی، بالکل ختم نہیں ہوئی ہے وائٹ پریولیج. آپ نے دیکھی جس طرح جو ہے پولیس نے ان کو آنے دیا کانگریس کے اندر، اور جس طرح وہ بلیک لائف میٹر والوں کو ٹریٹ کرتے تھے، اس میں آپ کو وائٹ پریولیج صاف دکھتی ہے. لیکن پھر بھی ایک ڈیسپریشن ان کی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں وہ ایک مائنورٹی میجورٹی بننے جا رہے ہیں، وہ جو ہے ہوں گے سب سے بڑی جو ہے وائٹس ہوں گے، لیکن وہ 50% سے کم ہو جائیں گے، دوسرے باقی سب مل کے ان سے زیادہ ہو جائیں گے. تو وہ ایک ڈیسپریشن ہے، اور وہ اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ چلا نہیں سکے. وہ جو مڈ ویسٹ میں اور جو ساؤتھ میں، وہ اپنے وہی پرانے طریقوں میں، انہوں نے ایجوکیشن میں، اسی لیے آپ کو ایک صاف فرق نظر آتا ہے. جو ایجوکیٹڈ وائٹ ہے کوسٹ کے اوپر اور بڑے شہروں میں، اور یہ جو مڈ ویسٹ کے اور ساؤتھ کے جو لوگ ہیں جو ابھی تک پرانے طریقوں سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو ایک ان کی ڈیسپریشن ہے جس کو ٹرمپ نے بجائے اس کے کہ اس کو ریفارم کرنے کے اور ان کو جدید تقاضوں کے مطابق بنانے کے، اس نے ان کو ایک گریونس کا اور اس نے وہ الزام دینے کا جو ہے ان کو سکھایا کہ یہ ہماری مصیبتیں ساری ان لوگوں کی وجہ سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں، اور خاص کر کے یہ جو وائٹ کا یہ جو ایک آپ کا ایک کلٹ کے طور پہ جو چیز ہے سامنے آئی ہے، یہ خاص کر کے جب اوباما جیتا ہے. تو اوباما جب جیتا ہے تو یہ سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک بلیک جو ہے وہ یہاں پہ صدر ہو سکتا ہے. لیکن اوور آل یہ ہوا ہے کہ چونکہ ڈیموکریٹ اور اوباما کی پالیسیز کوئی ایسی تھی نہیں کہ جو کسی ایسے کو جو ہے وہ متاثر کرتی. تو الٹیمیٹلی لیکن چونکہ ایک ڈیوائڈ اور ایک پرسیپشن وہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی تھی کہ ہم مارجنلائز ہو رہے ہیں، ہمارا جو کنٹرول تھا، جو وائس تھی، جو رول تھا. تو چونکہ ایک ظاہر ہے 200-250 سالہ پرانی جو ہے وہ تاریخ ہے جہاں بلیک کو آپ سلیو کی طرح دیکھتے تھے، ایک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. بلیک وہ آپ کے کانگریس مین بنتا ہے، سینیٹر بنتا ہے. آپ دیکھیں جارجیا میں پہلی دفعہ یہ بلیک جو ہے وہ وہاں سینیٹر سینیٹر جیتا ہے، بنا ہے وہاں پہ. تو یہ وہ جو چیزیں تھی جو وہاں پہ جو دوسرے ریپبلکن تھے وہ یہ تھے کہ چونکہ وہ پولیٹیکل پروسیس میں تھے، اور وہ اگر ان کے ذہن میں کوئی چیز بھی تھی تو وہ کبھی بھی اس چیز کو یعنی پبلک پلیٹ فارم پہ اس طریقے سے وہ ایکسپلائٹ نہیں کرتے. ٹرمپ نے آ کے جو ہے وہ چیز ان کے جو ایکچوئل جو سینٹیمنٹس تھے ان کو ایک طرح کی ترجمانی کی اس نے آ کے ان کی. وہ گو کے شروع میں تو اس نے جو وہاں جابز کا ایشو تھا، بہت ساری چیزیں تھی، ان کو لے کے وہ سامنے آیا. لیکن آستہ اور یہی آپ نے دیکھا ہے ہندوستان میں جب پرائم منسٹر مودی آیا تو وہ شروع میں جاب اور ان کی بنیاد، تو دوسری سیکنڈ ٹرم میں پھر جو ہے وہ ایجنڈا وہ ہوا. تو ٹرمپ نے بھی اپنی آخری ٹرم میں چیزوں کو وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ سیکنڈ ٹرم مجھے ملے گی تو پھر وہ اپنا جو ایکچوئل ایجنڈا ہے اس کو بھی وہ امپلیمنٹ کرے گا. تو جو یہ اس کے لیے ایک شاک تھا کہ یہ چیزیں یہ کیسے جو ہے وہ ہار گیا ہے. اور لیکن جو چیز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود واقعی وہاں پہ پولیس اور یہ سارے انہوں نے بڑا ایک متنازع قسم کا ان کا کردار تھا. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جتنی جگہوں پہ بھی ٹرمپ نے الیکشنز کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ان کو ریجیکٹ کیا گیا. اور ریپبلکن ایون اپوائنٹی جو ہے وہ ججز تھے، جہاں جہاں پہ ریپبلکن سینیٹرز نے وہ ویلیڈیٹ کیا، کانگریس نے ویلیڈیٹ کیا، اور الٹیمیٹ جو اس کا وائس پریزیڈنٹ تھا اس نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. اناؤنس کیا. اور جتنے باقی ادارے تھے وہ سب جو ہے انہوں نے اس ٹرمپ کو آئسولیٹ کیا اس میں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اب جتنی بڑی فرمز تھی، ملٹی نیشنلز تھی،
انہوں نے ڈونیشن جو ہے وہ بند کر دیے، اور جس طرح بڑے یہ ٹویٹر اور دوسرے تیسرے تھے، انہوں نے اس کے ٹویٹ، فیس بک، یہ ساری جو اس کے سپورٹرز جو تھے اس کے کلوز کے، ان کے وہ کیے. تو یہ ایک چیز ہمیں اس سے ملتی ہے کہ جو اس کے پیچھے ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا، اس میں جو اداروں کی جو اپنی انٹیگریٹی تھی اور نیوٹرالٹی تھی، وہ اس نے امریکہ کو بچایا ہے اس وقت. اور یہی اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو وہاں میرے پہ خیال میں اس معاملے پہ میرا ذرا سا اختلاف یہ ہوگا کہ ادارے، یہ جتنی کمپنیاں ہیں انہوں نے ہی انیبل کیا ایک ایکٹ پہ آ کے، اس پہ یہ آخر میں جو اس نے کیا ہے ٹرمپ پہ. نہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ میڈیا ہی ہے جس نے جو ہے 2016 کے الیکشن میں جیتنے کی اس کی وجہ ٹرمپ کی اتنی ہے کہ اس کو جتنا فری میڈیا ملا اگر اس زمانے میں آپ ٹی وی دیکھتے، وہ 24 گھنٹے ٹرمپ، سی این این پہ بھی اور ایم ایس این بی سی پہ بھی، فاکس پہ بھی، ہر چینل کے اوپر ٹرمپ ٹرمپ، اس کو فری پبلسٹی. یہ تمام بڑی کمپنیاں انیبلرز رہے ہیں پچھلے 5 سال سے جو ہے، اور بینیفیشری رہے ہیں. جتنا ٹیکس کٹس کا فائدہ ان کو ہوا ہے وہ تمام کے تمام یہ اس ایکٹ پہ آ کے ٹرمپ نے اپنا ہینڈ اوور پلے کر دیا. نہیں تو یہ تمام کمپنیاں جو ہے وہ پوری طرح تو انڈیپینڈنس ان کی ان دا سینس کہ کسی گورنمنٹ کنٹرول سے انڈیپینڈنس تو تھی، لیکن وہ پروفٹ موٹیو اور اس کے اندر ان کو امریکی عوام کا یا ایک عام آدمی کا قطعی طور پہ کوئی خیال نہیں ہے. وہ بہت خوش تھے جو کچھ ٹرمپ کر رہا تھا اس سے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ جو ٹرمپ کا جو پیریڈ رہا ہے اس میں جتنا کرٹیسزم جو ایم ایس این بی سی کو لے لیں اور این بی سی کو لے لیں، سی این این کو لے لیں، جو مین میڈیا تھا، آپ کو پتا ہے کہ فیک میڈیا جو ہے وہ ٹرمپ ان کو کہتا تھا، چونکہ یہ نہیں، میں اس کو الیکشن سے سلطنت جو ہے پہلے کی بات، الیکشن سے ہاں یہ تو ان کو الیکشن کے بعد پتا چلا کہ کیا جینی انہوں نے بوتل سے نکالی ہے. لیکن اگر آپ دیکھنا. اس کے الیکشن سے پہلے دیکھیں، اس کو فری، وہ کہتے ہیں تقریباً 3 یا 4 بلین ڈالر کی فری پبلسٹی ٹرمپ کو ملی اس الیکشن سے پہلے، جس کی بنیاد پہ وہ جو ہے جیتا. نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اس میں تو وہ پبلسٹی جتنے اور ریپبلکنز لیڈرز تھے، وہ جو کمپین جب تک وہ کر رہے تھے ان کو بھی وہ مل رہی تھی. وہاں پہ کوئی اس طرح کا تو ہے نہیں ہے کہ کوئی ایک جگہ پہ آ کے، جس طرح پاکستان میں ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی جو خالی کرسیاں ہوتی تھی وہ نہیں، اس کا آرڈر یہ تھا کہ وہ پرانی فلمیں اس کی جو ہے وہ چلایا کرو. تو امریکہ کے اندر ڈیفینیٹلی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ تو پرافٹ ڈریون جو ہے وہ سارا میڈیا ہے، کارپوریٹس ہیں، وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اور جہاں پہ اسٹیٹ کا تو فائنینشیل ایشوز میں تو اسٹیٹ کا کنٹرول رہا ہی نہیں ہے. جب سے یہ جو فری مارکیٹ اور فری اکانومی کا جو کنسپٹ آیا ہے تو پالیٹیشینز کے پاس تو اس کا کنٹرول ہی نہیں رہا ہے. اب تو کنٹرول ان کا ڈیفینیٹلی ٹیکسیشن پہ ہے، اور اس ٹیکسیشن میں وہ مستقل جو ہے بگ کمپنیز کو اور ان کو بینیفٹ چھوٹ دے دیتے رہے ہیں نا. جاتے ہیں، بینیفٹ دے رہے اب ہیں. ان کو اس لیے دے رہے ہیں کہ کنٹرول اصل میں دوسروں کا ہے، یہ ان کے نمائندے کے طور پہ سامنے آتے ہیں. کنٹرول، سامنے آتے فائنینشیل کنٹرول جو ہے وہ جو کارپوریٹ ہے وہ ہے، وہ انہوں نے آہستہ آہستہ اکنامک ڈومین جو ہے وہ پالیٹیشین سے 90s کے بعد جو ہے وہ لے ہی لیا ہے. جو واشنگٹن کنسنسس اور لبرلائزیشن آف مارکیٹ اور یہ ساری جو چیزیں ہوئی ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس سے جو ہے وہ یہ کنٹرول انہوں نے چھین ہی لیا ہے. ممتاز صاحب، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، 2-3 منٹ ہیں. اس میں اگر آپ یہ بتائیں کہ یہ بائیڈن کے آنے کے بعد جو ہے یہ پوری دنیا میں جو ایک رائٹ ونگ، یعنی آپ ایک دیکھتے ہیں برازیل سے لے کے، امریکہ سے لے کے، یو کے سے لے کے، انڈیا، ان سم وے پاکستان، ان تمام جگہوں پہ ایک جو یہ فیشسٹ ٹائپ کے لیڈرز اور فیشسٹ ٹائپ کی حکومتیں جو ایک ان کو ترقی پہ تھی، وہ آگے کی طرف تھی، کیا بائیڈن کی وجہ سے ان کو کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ اگر آپ بائیڈن کی ہسٹری دیکھیں تو بائیڈن سوشلی تو بہت بہتر ہے ٹرمپ سے یا کنزرویٹو سے، لیکن فسکلی نہ براک اوباما نے
کوئی اتنی چیز کی جس کا کوئی بہت امپیکٹ پڑا ہو عام آدمی کی زندگی پہ، اور نہ بائیڈن جس طرح کے لوگوں کو وہ پک کر رہا ہے، تو اس میں لگتا نہیں ہے کہ بائیڈن کے آنے سے لوگوں کی اکنامک صورتحال پہ کوئی فرق پڑے گا۔ یہ بالکل جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا بالکل ویلڈ اٹھایا، اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ جیتا بھی تھا، چونکہ ان کی جو پالیٹکس ہے ڈیموکریٹس کی، وہ جو لوگوں کے اصل ایشوز کو چھوڑ کے آئیڈینٹی پالیٹکس اور دوسری چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور لوگوں کے جو اصل ایشوز ہیں اس وقت وہ اکنامک ایشوز ہیں جن کو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ لیکن جو دو چیزیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دھچکا لگے گا، خاص کر کے یہ جو ابھی کیپٹل پہ جو واشنگٹن پہ انہوں نے حملہ کیا، اور حملے کی وجہ سے ان کو جو واپس ان کے خلاف جو ایک مزاحمت سامنے آ رہی ہے ہر میڈیا سے لے کے ہر جگہ پہ، ان کی اپنی پارٹی میں ہر چیز پہ، اور ٹرمپ بھی انڈر جو ہے وہ اٹیک ہے، اس کے حملہ آور بھی اٹیک ہے، اور یہ پوری دنیا میں ایک میسج گیا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو آپ لائیں گے تو اس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ انجام یہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے، اور پلس جو بائیڈن کی پالیسیز ہوں گی یہ ڈٹرمن کریں گی، یہ بہت بڑی دھچکا ہوگا جو رائٹ ونگ ہے یہ جو حملہ ہوا ہے۔ لیکن یہ جو آگے 4 سال ہے بائیڈن کے، یہ کیپٹلائز کر سکتا ہے ان چیزوں پہ، کر سکے، یا یہی یہ سب سے بڑا ہے۔ اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جیسے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی جو اس کے اندر لیفٹ ونگ ہے، جو بڑا برنی سینڈرز اور اے او سی اور ان تمام کا جو فیکشن ہے جو پرو پیپل ایجنڈا لے کے چل رہا ہے، وہ مجھے لگتا ہے اس کو بڑی شدت سے پیچھے دھکیلا جائے گا۔ میں نے بھی اس کا صرف پڑھا ہے اس کے بارے میں کہ نینسی پلوسی نے جو 60 منٹس میں انٹرویو دیا، جب اس سے اے او سی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے آگے سے سمپل یہ کہا کہ ہو کیئرز اباؤٹ ہر، یعنی سوال جو ہے اس سے تھا کہ اے او سی ایک پورے نظریے کو، ایک پوری موومنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ڈیموکریٹس آر نون ٹو ویسٹ اینی اپرچونٹی، دے آر نیور نون ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف اینی اپرچونٹی، کیونکہ اس حملے کی بنیاد پہ ان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے جس میں ایک وہ پرو پیپل ایجنڈا اگر چاہیں تو لے کے جا سکتے ہیں، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا۔ نہیں، آپ کی بات بجا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ اب ڈیموکریٹس تو ڈیفینیٹلی جو برنی سینڈر وغیرہ تو جو اس پریزیڈینشیل کمپین میں بھی جو آ رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی سوچ کار فرما تھی۔ اب آگے اگر بائیڈن اور ڈیموکریٹس اس اپارچونیٹی کو لوز کرتے ہیں تو دوبارہ پھر ٹرمپ ہی ہے، ادروائز اور کوئی چوائس نہیں ٹرمپ رہ نہیں ہوگا جاتی، تو ٹرمپ جونیئر ہوگا۔ اور اسی جونیئر بات پہ ہوگا۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ ناظرین، اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔